और ये कन्वेंशन बेसिकली स्टूडेंट के लिए था। वो अपनी बेरा रवी से बेमकसदी सी वाली ज़िंदगी से निकल कर एक बामकसद ज़िंदगी गुजारें, और ताकि इस्लामी जमीयत तलबा के साथ नहीं बल्कि दीन के दाई बने और अपनी जवानियों को एक बेहतर अंदाज में मुरतब करें और आगे बढ़कर अपने आप को तब्दील करें, इवॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक ब्रांड न्यू व्लॉग में आप सबको हो गया जी वेलकम। तो आज जी शहर इक़्तिदार में हमारा आखिरी और तीसरा दिन है। पिछले 2 व्लॉग आप लोगों ने देखे होंगे और खूब पसंद भी किए। तो आज ये है कि जिस मकसद के लिए हम आए थे, जिन्होंने पिछले व्लॉग देखे होंगे तो पता है इस्लामी जमीयत तलबा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 50 साल मुकम्मल हुए हैं और उस सिलसिले में तजदीद अहद कन्वेंशन था। आज आखिरी रोज़ है, मुख्तलिफ प्रोग्राम से हेल्थ एक्टिविटीज़ थी। तो आज भी कुछ सेशन जा रहे हैं, एक सेशन हम अटेंड करके आए हैं। तो सुबह बात यह है कि सुबह 7 बजे हमने नाश्ता कर दिया था, मिस मरकज़ में हम नाश्ता नहीं कर सके, लेट हो गए थे। खैर अभी हम बाहर आए हैं जी कोयटा पे। मौसम साहब बताएं। तो खैर जी इधर बैठ के हम करेंगे नाश्ता। मेरे साथ मौजूद है सलमान साहब, साथ मौसम साहब भी हैं, इनको भी जरा दिखा देते हैं। बाकी भी नाश्ता आता है, फिर नाश्ता करेंगे, उसके बाद वापस निकलेंगे मरकज़ की तरफ। कुछ आगे जो 2-3 प्रोग्राम है आज आए, आखिरी प्रोग्राम भी हैं, वो अटेंड भी करने हैं। वो भी साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँगा जो एक्टिविटीज उधर होंगी। उसके बाद आज हमारा वापसी का सफ़र होगा, हम निकलेंगे बिम्बर फिर बरनाला अपने अपने घर। तो वो सफ़र भी आपको एंजॉय करवाएंगे। फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं तो फिर आगे की स्टोरी शेयर करते हैं। अभी जी हमारा नाश्ता आ गया। मोहसिन साहब आप भी बाय बाय कर दें। साहब कैसा टेस्ट है? ठीक है जी, अब हम भी मारते हैं नाश्ता वगैरह, उसके बाद निकलते हैं मरकज़ की तरफ। 1-2 प्रोग्राम अटेंड करने हैं, उसके बाद अगली गपशप शेयर करेंगे। अभी जी हम नाश्ता तो करके आ चुके हैं। रास्ते में लगी हुई थी एक रेडी, सलमान भाई ने हमें ऐनक लेके दी है आला किस्म की। तो प्राइस इसकी अभी नहीं हम बताएंगे, समझ ले ली हमने ये महंगी। तो अगर आप लोगों ने इस्रार किया तो फिर ज़रूर आपको बता देंगे। वैसे आप गैस करें कितनी को होनी चाहिए। तो सलमान भाई थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। वेलकम। खैर अभी हम पहुंचेंगे मरकज़ में, हम बहुत लेट हो चुके हैं। हमने 1-2 प्रोग्राम अटेंड करना। जी बताएं। भी आए हुए हैं, इनसे भी कोई इंटरव्यू लें। ये भी इस्लामाबाद घूम रहे हैं। मोहसिन साहब बोलना कम ही पसंद करते हैं, जरा अपनी दुनिया में मगा रहते हैं। जो अपनी गाड़ी में सफर करता है, आज पहली दफा इन्होंने लोकल सफर किया तो बहुत थोड़े परेशान है। बाकी परेशानी इनकी बनती भी है। खैर इन्होंने पहली बार कुछ नई चीजें हमारे साथ एक्सपीरियंस की हैं, इन्हें जिंदगी में काम आएंगी, ऐसा ही है। तो ये है जी बर्मा ब्रिज, और बस हम पहुंचने वाले हैं जिधर हम स्टे कर रहे हैं। चलते हैं उधर। 1-2 प्रोग्राम चल रहे हैं, मसले कश्मीर और मसले फ़लस्तीन पे डिबेट हो रही है, ओपन डिबेट। वो जाके सुनते हैं, फिर कोई इसके बाद स्टोरी शेयर करेंगे। फाइनली जी हम अपने मरकज़ में पहुंच आए हैं और माशाल्लाह देखें जी कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है, कितनी खूबसूरत एंट्रेंस बनी हुई है। जमीयत के झंडे वगैरह भी लगे हुए हैं, और वो सामने जो पंडाल आप देख रहे हैं उधर हमारा प्रोग्राम जारी है सारा। तो उसके अंदर अब लेके चलते हैं, आपको कुछ चीज़ें वगैरह दिखाते हैं। अब अंदर जाने के बजाय हम रुके हैं वापस बाहर थोड़ी देर, आधे घंटे का वापस ब्रेक हो गया, नमाज ज़ोहर का वक्फ़ है। उसके बाद 1-2 सेशन होंगे, फिर जो है ना आज हम चलेंगे वापस घरों की तरफ। तो जी हमें कार्ड भी कुछ मिले थे जी, ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा है नहीं। तजदीद अहद कन्वेंशन अतीक जराल बिम्बर से अल्हम्दुलिल्लाह रुकने जमीयत नाज़म मस्त बिम्बर कैंपस, प्रेसिडेंट मस्त बिम्बर कैंपस की हमारी जिम्मेदारी है जी। साथ सलमान भाई भी हैं जी, इन्होंने भी कार्ड शर्ट पहने हुए हैं। ज़रा देख लें जी कितनी जो है ना जमीयत के प्रोग्राम में कितनी अच्छी मैनेजमेंट होती है। जितने भी लोग इधर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1K+ उन सब को कार्ड वगैरह भी दिए गए हैं। बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, खाना शाना भी टाइम पे, सब कुछ। तो खैर अभी अज़ान हो रही है, वीडियो रोकते हैं, इधर नमाज के बाद गपशप करते हैं। सबसे उम्मत रसूल से चादर बतूल से ईमान रखना
کرنا ہوگا کہ جو آپ جس کا زبان سے اقرار کرتے ہیں دل سے اس کی تصدیق کرنی ہوگی، اور پھر اس ایمان کامل کے ساتھ آپ نے اپنا 6 فٹ کے جسم کے اوپر آپ نے اپنی تعمیر و سیرت میں، سیرت کردار کے ساتھ آپ نے اس معاشرے میں اپنے قول و فعل میں کوئی تضاد لائے بغیر اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کر بتانا ہوگا۔ اور پھر میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، یہ کام بالکل اسی طریقے سے ہوگا کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ یہ صرف وہ وعدہ کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ میں آنے کے بعد آپ نے اور میں نے کیا ہے، یہ دور طالب علمی کا وعدہ نہیں ہے، یہ صرف کالج کے اندر پڑھنے کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی اسکول میں رہتے ہوئے اس کا وعدہ نہیں ہے، کسی یونیورسٹی سے فراغت کے وقت تک کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ وہ وعدہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کے حصول کا وعدہ ہے۔ یہ تو تب تک کا وعدہ ہے کہ جب تک آپ کے جسموں کے اندر سانس موجود ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، یہ تبھی ہوگا جب آپ اس دین مبین کی دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الغرض آپ کہیں بھی موجود ہیں، آپ کے یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جس تبدیلی اور تغیر کا کام آپ کر رہے ہیں، جس تعمیر و تربیت کا کام آپ کر رہے ہیں، جس تذکیر اور تزکیے کا کام آپ کر رہے ہیں، یہ میرے صرف اور صرف یہ کچھ چند سالوں کا کام نہیں ہے کہ جب تک میں اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر موجود ہوں، بلکہ یہ کام تو تا قیامت کہ جب تک اس دنیا کے اندر انسان آتے رہیں گے اور میرے جسم کے اندر جان موجود رہے گی، یہ تب تک کا کام ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، پھر اسی کام کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں کہ جو پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کی اس اجتماعیت کا خاصہ ہے کہ وہ اخوت و محبت اور وہ بھائی چارہ کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کی تنظیم میں آ کر کے ہمیں ملتا ہے، اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہ تمام تر کام کہ جو باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں، نظم و ضبط سے ہوتے ہیں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی اسٹرینتھ ہے، اور اس اسٹرینتھ کو مزید آگے لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے، اور اس اجتماعیت کو کہ جو چیزیں خراب کرتی ہیں ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت کہ جس میں سب سے پہلی چیز کبر اور غرور ہے کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کے بیشتر ذمہ داران کے اندر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب وہ کہیں کے ذمہ دار بن جائیں، ان کو کسی حلقے کا ناظم بنا دیا جائے، کسی علاقے کا ناظم بنا دیا جائے، تو وہ شاید یہ سمجھنے لگے کہ شاید میں اس ذمہ داری کا اہل تھا، اس لیے مجھے یہ ذمہ داری دے دی گئی۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاں اتنا بڑا امتحان ہے کہ آپ کو اس نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، وہ ہزاروں نوجوان کہ جو اس پنڈال سے باہر موجود ہیں، کہ جو اس وقت معاشرے میں عام زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں اگر بٹھایا، آپ کو جمع کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے اوپر انعام اور اکرام بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آپ کی صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں ملتا، بلکہ یہ ساری کی ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو جتنا بڑا ذمہ دار ہو، جتنی بڑی ذمہ داری ہو، اس میں اتنی ہی عاجزی، انکساری کہ وہ تمام تر جذبات پیدا ہونے چاہیے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، آپ کو جب کسی کالج کا، جب کسی جامعہ کا، جب کسی علاقے کا، جب کسی شہر کا ناظم مقرر کیا جائے تو اپنے اندر وہ عاجزی، وہ انکساری اور اپنے اخلاق سے آپ اس فرد کی تبدیلی اور تغیر کی کوشش کیجئے کہ جس کا خواب آپ نے اور میں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں آنے کے بعد دیکھا ہے۔ جد و جہد کے ذریعے سے ہمیں تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب فرما۔ یا اللہ، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، جو بھی مشکل آسان سفر طے کر کے یہاں پہ آئے ہیں، یا اللہ ان کی تو مشکلات کو قبول کرتے ہوئے ان کو اس امت کا اور ان کو اس کشمیر ریاست پر میں طلبہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی جی میں نے کچھ کلپس ایڈ کیے تھے، سارا پروگرام ختم ہو چکا ہے، لاسٹ ڈے ہمارا اسلام آباد میں، تو آج پھر ہمارے ساتھ نا جو جنہوں نے لاسٹ بلاگ دیکھا انہیں پتا ہوگا آج پھر ہماری ذمہ داری لگ گئی جی کھانا کھلانے کی۔ جتنے بھی رکن ہیں، تو میں بھی الحمدللہ رکن ہوں، تو ہم سب رکن جو ہے نا باقی عوام کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اندر سے میں پنڈال کا چیک کروا دیتا ہوں۔
تو آج کھانے میں جی بریانی بنی ہوئی ہے ادھر. تو خیر ابھی ہم سارو کر رہے ہیں, ہماری بھی ڈیوٹی لگی ہے, اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے, پھر واپسی کا سفر شروع ہوگا. تو ایک منٹ بتائیں جی اندر سے ذرا پنڈال کا ماحول چیک کروا دیتے ہیں. اس عشق و جنون کے قصے کی تفصیل ابھی تو باقی ہے, کچھ اور سفر کرنا ہے ہمیں, تکمیل ابھی تو باقی ہے. فائنلی جی آج کا سارا ایونٹ ختم ہوا. جس طرح 2-3 دن سے میں بلاگ کر رہا تھا, اب یہ تیسرا پارٹ ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پہ. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ہماری مرکزی قیادت ناظم کشمیر صدر بزم روشنی, اور ہمارے ممبر مقام سے ہمارے ناظم صاحب بھی موجود ہیں. تو ان سے بھی ذرا فیڈ بیک لے لیتے ہیں, یہ بھی جو پیغام دیں انشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ تک آواز جائے. ناظم صاحب آپ یہ جو ایکسپو ہے سوری کنونشن جو ہمارا ہوا ہے, اس حوالے سے اور یوتھ کو کیا پیغام دیں جو لوگ ہمارے ساتھ ساتھی نہ شامل ہوئے نہ آ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب سے زیادہ آپ سب کو مبارکباد ہے, اور یہ کنونشن بیسیکلی اسٹوڈنٹ کے لیے تھا, اور کشمیر جمعیت کی دعوت کے لیے سب کے لیے ہم نے یہ لوگوں کو یہاں جمع کیا ہوا تھا کہ بیسیکلی وہ اپنی بیرا روی سے بے مقصدی سی والی زندگی سے نکل کر ایک با مقصد زندگی گزاریں, اور تاکہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ نہیں بلکہ دین کے داعی بنیں, اور اپنی جوانیوں کو ایک بہتر انداز میں مرتب کریں, اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو تبدیل کریں, ایوالو کریں. اسلامی جمعیت طلبہ ان کے تمام تر سکلز کو انہانس کرنے کے لیے حاضر ہے. ہم سب کو دعوت دیتے ہیں ممبر کے تمام جتنے بھی علاقوں کے لوگ ہیں کہ اسٹوڈنٹس ہیں, آئیں ہمارے ساتھ اس قافلہ سخت جام میں شریک ہوں, اور اس کے ساتھ اپنی منزل کو پہچانیں اور رضا الہی کا اصول حاصل کریں. زبردست, بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. آپ نے سن لیا جی ہماری قیادت کا پیغام بھی. تو میری طرف سے آپ سب کو دعوت ہے, جتنے بھی اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں, اگر کوئی پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ضرور جمعیت کا حصہ بنائیں. انشاءاللہ جمعیت ان کی تعلیم و تربیت کا بھرپور خیال رکھے گی, ان کی ذہنی فکر و نشو و نما کرے گی. تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں شاڑیاں لگی ہوئی ہیں, سب لوگ گھروں کو جا رہے ہیں. تو میں بھی ویڈیو ادھر ہی اینڈ کرتا ہوں کہ ہم نے بھی سفر کرنا 2 دن سے بہت تھک چکے ہیں. آپ دعا میں یاد رکھیں, انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں. اللہ حافظ. اس عشق و جنون کے قصے کی تفصیل ابھی تو باقی ہے, کچھ اور سفر